جب آپ کو کوئی دعا دیتا ہے اور آپ کے لیے خیر کی دعائیں کوئی کرتا ہے تو کتنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ اور آگے بڑھ بڑھ کے ہم ایسا ثواب کا کام کریں، ایسا صدقہ جاریہ بن جائیں کسی کے لیے کہ وہ ہمیں زندگی بھر تک دعا دے اور اس کی دعائیں عرش پہ جا کے لگیں، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھا عرش سے ٹکراتی ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کسی کا مال دولت تو چاہیے نہیں، انسان دعاؤں کا ہی بھوکا ہے کہ سامنے والا ہمیں دعا دے دے، ہم سے اچھے سے بات کر لے اور ہمارا خیر خواہ بن جائے، اس کے علاوہ بندے کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہوگا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں بات کرنے والی ہوں سورہ رحمان کے حوالے سے، کیونکہ سورہ رحمان بہت ہی بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی جتنی بھی بزرگی اس میں اللہ کی بیان ہوئی ہے نا، شاید ہی کسی سورہ میں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ہر جگہ پہ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھٹراؤ گے۔ اور واقعی یہ بالکل صحیح بات ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں نا، ہم گننے بیٹھے ہیں تو ہم سے گنی نہیں جائے گی، ہم شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں تو ہم سے شکر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں آئے دن، جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شکر ادا کرے میرا بندہ، جتنا ہو سکے شکر ادا کرے، لیکن ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کا۔ تو سورہ رحمان کو کھول کھول کے جتنا بیان کیا گیا ہے سورہ رحمان میں، اللہ کی جو بزرگی بیان کی گئی ہے، اللہ کی جو شان ہے اس میں، وہ شاید ہی کسی اور سورہ میں ہے۔ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے اس کے پڑھنے کا بھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سورہ رحمان سے جو معجزے ہوئے ہیں، میں نے اپنی لائف میں خود پریکٹیکلی دیکھا ہے، اپنے اوپر بھی دو چار جنوں کو میں نے اور بتایا تھا، ان کے اوپر بھی دیکھا۔ تو ایک جو سب سے بڑا میریکل سٹوری میں آپ سے بتاؤں گی کہ ایک لاک ڈاؤن جب لگا تھا اسٹارٹنگ میں، جب سب کے ہاں آنا جانا بند تھا، بس باہر ایک دو گھنٹے کے لیے بندے نکلتے تھے ساز سامان لینے کے لیے، یہ اس دوران کی بات ہے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک انکل رہتے تھے، اسے ہم چاچا کہتے تھے۔ میں تو خیر ایسے فیس ٹو فیس میری کبھی ان سے بات نہیں ہوئی، میرے ہسبینڈ کے وہ ملنے والے تھے کافی قریبی، تو وہ میرے ہسبینڈ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، تو کافی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ تو لاک ڈاؤن میں آپ کو پتہ سب کا فائنینشلی بیک گراؤنڈ سب کا ایسے ہی ہو گیا تھا کہ کسی کے پاس کھانا بھی نہیں تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا جو بھی تم کچھ پکاتی ہو انہیں چاچا کو بھجوا دیا کرو تھوڑا سا بیٹے کے ہاتھ، کہ وہ بیچارے اکیلے ہیں، انہیں اپنا بنانا پڑتا اور اس ٹائم کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو جو بھی ہم سے بن پایا تھا کھانے کا، یا جو بھی ہم سے ان کے لیے کر پائے تھے ہم، تو ہم نے وہ کیا تھا اس دوران۔ تو ایسا ہوا تھا، ان کی طبیعت خراب رہتی تھی کیونکہ ان کے پریوار میں کوئی نہیں تھا، ان کی بیوی کا بھی انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اور ایک ہی بیٹا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ خود اپنے پریوار میں اکیلے واحد بیٹے تھے۔ بیوی بھی ان کی اکیلی ہی تھی اپنے مائکے میں، اور وہ بھی اکیلے تھے، تو اس لیے خاندان دور دور تک کوئی نہیں تھا، بہت دور کے رشتہ دار تھے جو کہیں اور رہتے تھے، ممبئی وغیرہ میں شاید۔ تو بس اتنا سا ان کا پریوار تھا، تو انہوں نے دوسری شادی کی نہیں تھی، تو وہ اکیلے ہی رہتے تھے یہاں پہ۔ تو آتے تھے دکان پہ میرے ہسبینڈ کے پاس، تو اپنی تکلیفیں بتاتے رہتے تھے۔ تو جو لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا ان دنوں ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، کیونکہ ان کے پیٹ کی طرف کچھ ناسور ٹائپ کا ہوا تھا، انہوں نے اسے ناسوری کہا تھا کہ ناسور ہوا ہے ان کے۔ تو وہ ڈاکٹروں نے انہیں بالکل ہی منع کر دیا تھا کہ اب یہ زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا، مطلب معاملہ آپ کا۔ تو وہ اتنا پریشان اور اتنا رو رہے تھے میرے ہسبینڈ کے سامنے، تو میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ وہ ایسے ایسے پریشان ہیں اور بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اس چیز کا پتہ تھا، سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں پتہ تھا، اور میں نے بھی یہ کہیں دیکھا ہی تھا کہ سورہ رحمان کی ایک تھیراپی ہوتی ہے، جسے ایک مخصوص طریقے سے عمل کیا جائے تو اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، اور کافی مطلب اچھا رہتا ہے، فضیلت بہت اچھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس سے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ تم ان سے جا کے ایسے ایسے کہو کہ اس طرح سے عمل کریں۔ میں نے سب کچھ ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا تھا۔ جو میرا بڑا بیٹا ہے اس ٹائم پہ وہ 11-12 سال کا ہی تھا، تو اس ٹائم پہ وہ ساتھ میں گیا اور اس نے سارے طریقہ کار ان سے بتایا کہ اس طرح سے آپ فالو کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ضرور حکم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ضرور آپ کو اس سے راحت ملے گی اس بیماری سے، اور اللہ پروردگار اپنا کرم فرمائے گا، کیونکہ رحمانیت کا پورا پورا وہ ہے اس سورہ رحمان میں۔ تو انہوں نے ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا، ویسے ہی فالو کیا، اور میں نے ایک پیپر پہ لکھ کے دیا تھا، انہیں بھی پڑھنا آتا تھا، تو انہوں نے ویسے ہی فالو کیا، اور آپ یقین مانیے کہ 7 سے 8 دن گزرے تھے، 10ویں دن انہوں نے خود کہا میرے ہسبینڈ سے کہ میرا وہ تو بالکل سوکھنے لگ گیا ہے ناسور، اور بالکل ختم ہو گیا ہے، اور مجھے اتنی دعائیں دی کہ میری بچی، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں کہ میرے لیے کھانا بھی پہنچاتی ہے، اور میری اتنی وہ ہے کہ اس نے مطلب جو طریقہ کار مجھے بتایا، میری طبیعت اس سے بالکل ٹھیک ہو گئی، اور وہ اتنے بھلے چنگے اتنے اچھے ان کی طبیعت ہو گئی تھی
کہ وہ اس کے بعد 5-6 مہینے بعد یہاں سے ممبئی چلے گئے تھے. پھر ان سے سم وغیرہ انہوں نے چینج کر لیا تو ہمارا کانٹیکٹ کبھی نہیں ہو پایا. لیکن اب پتہ نہیں کس حال میں کس نہیں اب، لیکن اس ٹائم پہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اور اپنے گھر چلے گئے تھے. نمبر ان سے دوبارہ انہوں نے فون کرا نہیں کہ میں وہاں سے جا کے فون کروں گا، لیکن کبھی ان کا فون دوبارہ آیا نہیں. آج سے 6 سال تو ہو ہی گئے لاک ڈاؤن کو، جب کی بات ہے یہ. لاک ڈاؤن کے بعد وہ چلے گئے تھے 5-6 مہینے بعد. تو اس طرح سے معجزے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے نا، اتنی فضیلت ہے قرآن میں. قرآن تو پورا ہی شفا ہے، یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن میں تو پورے شفا ہے. لیکن جس طریقہ کار سے یہ سورہ رحمان سنی جاتی ہے، میں نے اپنی بہن کو بھی بتایا تھا، انہیں بھی کافی فائدہ ہوا تھا اس سے. تو میں نے بھی اسے نوٹس کیا ہے، کافی اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے، بہت ہی اچھا ہے. تو طریقہ کار کچھ ایسا ہے اس کا کہ 7 دن تک لگاتار آپ کو 3 ٹائم سننی ہے، صرف اور صرف سننی ہے. قاری عبدالباسط کی آواز میں سننی ہے. آپ یوٹیوب پہ لگا لیجیے سرچ کر کے قاری عبدالباسط کی آواز میں اسے سننی ہے، اور آنکھیں بند کر کے سننی ہے. اور اس سے پہلے سب کو آپ کو معاف کر دینا ہے، جس نے بھی آپ کے ساتھ برا کیا ہے. کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے، آپ کو اسے معاف کر دینا ہے. اللہ کے خاطر معاف کر دینا ہے کہ اللہ میں تیرے خاطر معاف کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیے جب آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو خود معاف کر دے گا. تو اس طرح سے آپ کو سننی ہے. اور سورہ رحمان ختم ہونے کے بعد پہلے سے ہی آپ کو آدھا گلاس پانی اپنے برابر میں رکھ لینا ہے سرہانے، اور آنکھیں بند کر کے پورے توجہ کے ساتھ سننی ہے 7 دن تک لگاتار 3 بار، جیسا ٹائم ہو آپ کو. تو اس کے بعد وہ پانی پینا ہے آپ کو آنکھیں بند کر کے. دل میں 3 بار اللہ کو پکارنا ہے، اللہ اللہ اللہ. لیکن دل سے، زبان کو آپ کو نہیں ہلانا، دل میں آپ کو اللہ کا تصور کر کے 3 بار اللہ پکارنا ہے. اور پھر 3 سانس میں وہ پانی پی جانا ہے، 3 گھونٹ میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. بہت اس پہ یوٹیوب پہ بھی ویڈیو بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے گا اس کا معجزہ. دیکھیے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. کیا کہتے ہیں، اللہ چاہے شفا دے، اللہ چاہے نہ دے، اللہ چاہے دیر سے دے، اللہ چاہے دے دے. اس کے حکم کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی ذات سے، جو اس کی شان ہے، اس سے ہم امید کر سکتے ہیں. اس کی ذات سے، اس کی شان کے مطابق ہم اس سے امید کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ سے نہیں امید کریں گے تو ہم کس سے امید کریں گے؟ کہ ہاں اللہ کی ذات ہی ہے جو شفا دینے والی ہے، شفا وہی دے گا. تو یہ میری لائف کی ایک بہت ہی بڑی میریکل اسٹوری ہے جو مجھے یاد آئی تو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر اچھی لگی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو. اور ایسی ہی اور ویڈیو جاننے کے لیے، ریئل اسٹوریز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.